بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 13 اور 14 رکوع ہے الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم کے ساتھ۔ آیت نمبر 48 سے دیکھتے ہیں۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ایک ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ ہے۔ ایک دوسرے کو باتیں کریں گے کہ جو تم دنیا میں کرتے تھے وہ اب تمہارے بڑاپن کام نہیں آئے گا۔ آگے 49 آیت، کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھاتے تھے؟ ٹھیک ہے، جن کے لیے ہم دنیا میں قسمیں کھاتے ہیں، دنیا کے لیے جھوٹ چوری چکاری کرتے ہیں، وہاں ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہمارے وہاں پہ جو کام آئے گا وہ صرف ہمارا کیا ہوا عمل اعمال ہے۔ اور آگے 15 آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دیں دو، یا کچھ بھی جو تم اللہ کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے اللہ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے۔ اس دن ترسیں گے اور جنت والوں کو دوزخ والے آوازیں دیں گے اور کہیں گے تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، تھوڑا سا کچھ ایسا کر دو کہ ہمیں سکون مل جائے، مگر اس دن سکون ان کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ 51 دین کو دل لگی اور کھیل بنانے والے لوگ، دنیا کی زیب و زینت ان کے دل میں سما چکی ہے، مادی ساز و سامان پا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، آخرت سے غافل ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کو ہم نے کھیل اور تماشا بنا لیا ہوا ہے کہ ہمیں ان کی روشنیاں، ان کی زیب و زینت، خوبصورتیاں ہمیں اتنی پسند ہے کہ ہم نے اس کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیا، جھوٹی چوری چکاری ہم ہر چیز کر دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ صرف اونچی شان کے لیے۔ آگے 52 آیت، وَلَقَدْ جِعْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَا، کتاب ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے وقت کا کتنا ضیاع کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، وقت گزرتا ہے۔ تاثرات کیا ہے کہ تاثرات یہ آیت سن کر دل پر اتنا اثر ہوا جتنا پیچھے 7 پارہ پڑھ کر نہ ہوا تھا۔ جتنی آیت گزری پڑھ کر احساس ہوا یہ آیت میرے لیے اتری ہے، اللہ نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے بھی کرتا ہے۔ اس آیت کو غور سے آپ نے اپنے اوپر حاوی کر کے دیکھیں، آپ کو اتنے مراحل سے گزرنا آسان ہو جائے گا اور آپ کو اس کی کیفیت کا پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں، کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں۔ اعراف پر بیٹھ کر جنت کی امید کرنا کہ نہ آدھے ہمارے گناہ ہیں، آدھی ہماری نیکیاں ہیں، نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے، ہاں دل میں امید ہے کہ ہم جنت والوں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی کوششوں کو خالص کرنا ہے، نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ اپنی نیت صرف اللہ کے لیے کر لیجئے اور بے حساب دعائیں کریں، تلاوت قرآن کریں اور بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ گناہ کثیر ہو جائیں تو پانی پلانا شروع کر دیں، لازم ہے۔ مطلب کہ آپ کے گناہ زیادہ ہو گئے، آپ دوسروں کے لیے پانی مہیا کریں، پانی تقسیم کریں، پانی پلائیں، جیسے مرضی صورت میں پانی پلانا اتنا اجر عظیم کا ثواب ہے کہ اجر اس کا کم ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ اگر گناہ گار زیادہ ہیں، کثرت زیادہ ہوگی ہے، تو آپ یہ پیٹ بھر کر کسی کو کھانے کے لیے دیں اور کسی کو پانی کے لیے ضرور پانی آگے ہو کر صدقہ کریں، بڑھائیں اپنے صدقات کو۔ 54 آیت، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، کائنات کی نشانیاں اس میں بتائی جا رہی ہیں کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو صرف اور صرف 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور دن اور رات قائم۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے، اپنی نشانیاں کہ کیسے میں دن کو اٹھتا ہوں، کیسے رات کو چھپاتا ہوں، کیسے اس میں نور داخل کرتا ہوں۔ 55 آیت میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، 55 آیت، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ کسی کے سامنے تو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ نے دیکھیں اس آیت میں کیا بتایا کہ تم چھپ کر بھی کیا کرو اور گڑ گڑا کر رو کر بھی اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔
54 आयत है, पैदा करना और हुक्म देना अल्लाह का काम है। अल्लाह खालिक है, बाकी सब इसकी मखलूक है। अल्लाह मखलूक के औसाफ और अफ़ाल को तहकीक करने वाला है। हमारे करने की क्या काम है? हमने उसको रब जानना है और उसी से मदद मांगनी है, क्योंकि अता करने वाली वही ज़ात है। 55 में आपको बता दिया गया। आगे 56, और दुनिया में इसके बाद इसकी दुरुस्तगी कर दी गई, फसाद मत फैलाओ और तुम अल्लाह की इबादत करो, इससे डरते रहो, उम्मीदवार रहते हुए कि बेशक अल्लाह की रहमत नेक काम करने वालों को के नज़दीक है। अल्लाह से उम्मीदें लगानी है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से तकवा हासिल करना है और बंजर और ज़रहेर ज़मीनें आबाद करनी है, क्योंकि वो बंजर भी कर सकता है और वो ज़रहेज़ भी बना सकता है ज़मीन को। ये सारे का सारा किसके पास इख्तियार है? सिर्फ़ और सिर्फ आपके और मेरे रब के पास है, क्योंकि उसने फरमाया है वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरा, कि मैं जिसे चाहता हूँ खुशखबरी अता करता हूँ, जिसे चाहता हूँ ज़िल्लत अता कर देता हूँ। 57 आयत, वो ऐसा है कि अपनी बरानी रहमत से पहले हवाओं को भेजता है, वो खुश कर देती हैं, यहाँ तक कि जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं तो हम इस बादल को किसी खुश्क सरजमीन की तरफ ले जाते हैं, उड़ा ले जाते हैं, फिर इन बादलों से पानी बरसाते हैं और हर किस्म के फल निकलते हैं। देखिए अल्लाह ताला बराने रहमत यानी बारिश बरसने से पहले कितनी खूबसूरत हवाएं आती हैं, माहौल इतना तरोताज़ा खुशनुदी फैल जाती है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं इस तरीके से खुश करके फिर बारिश भेजता हूँ। 58 आयत लास्ट वाली, और जो सुथरी सरजमीन होती है इसकी पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, जो ख़राब है इसकी पैदावार बहुत कम निकलती हैं। अब यहाँ से भी हमें बहुत अहम सबक मिल रहा है कि जो बेहतरीन लोग होते हैं अल्लाह ताला बेहतरीन के साथ उसको जोड़ता है, और जो ख़राब होते हैं उनके लिए कसरत बढ़ा देता है। हमें लग रहा होता है कि जहाँ पे रश ज़्यादा है ना, ये लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये आयत 58 में हमें पता चल रहा है कि ख़राब चीज़ जो होती है ना उसमें कमी बहुत होती है।